لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ونحن ذالک من الشاہدین الشاکرین۔ الحمدللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے عزیز ساتھیو، سورۃ آل عمران کی 162ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور جیسے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بہترین انداز میں صرف قرآن مجید ہی میں بیان کی۔ ایسے شاندار الفاظ استعمال کیے گئے ہیں موتیوں کی طرح۔ یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ان کے جو الفاظ بھی ہوتے ہیں وہ اس طرح ہی جیسے موتی جڑے ہوتے ہیں۔ ہر لفظ اپنی جگہ پہ بہت گہرا ہوتا ہے، اس کے اندر مفہوم ہے، اور اس کے اندر غور کیا جائے تو راستے اور بھی باب کھلتے چلے جاتے، سوچیں اور بھی آگے بڑھتی چلی جاتی۔ تو ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کر رہے ہیں پچھلے 2-3 دروس میں، اور اس کو جاری رکھیں گے۔ تو آج جو ہے اس آیت پہ بارے میں یہ آپ کے سامنے بات آئے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین خاندان میں پیدا کیا، بہترین نسل، بہترین حسب تھا، بہترین قبیلہ تھا، بہترین خاندان تھا، بہترین وہ پورے کا پورا سلسلہ تھا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر جو ختم ہوا۔ یہ سلسلہ، اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کو، کہ کس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بہترین بہت شاندار نمونہ۔ جیسے بات جا رہی تھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ماڈل ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اور لمن کان یرجو اللہ و یوم الآخر، جو اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ہی کی مہمانی میں جانا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بڑا شاندار۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر ذرا تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے غور کر لیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنوں پہ احسان تو پوری انسانیت پر ہے، لیکن اس احسان کا فائدہ جنہوں نے حاصل کیا وہ مومنین ہے نا۔ اور اب احسان تو ہے، قیمتی چیز تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو سمجھا مومنوں نے، اس لیے فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے سمجھا ہے، انہوں نے ان کو اس کا فائدہ پہنچا ہے، نبی ان کی زندگی بدلی ہے، تو اللہ نے انہی کہا کہ لقد من اللہ المومنین، اللہ نے
مومنین پر بہت بڑا احسان کیا۔ اب احسان کیا ہوتا ہے، ذرا مطلب غور کریں احسان کو، جب ہم غور کرتے ہیں کہ بھائی احسان کیا ہوتا ہے۔ ایک بندے نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے، یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس نے بہت احسان کیا ہے، یعنی مجھے کوئی چیز کی ضرورت تھی اور اس نے وہ مجھے دی ہے، وہ پوری کی ہے۔ ایک چیز سے مجھے بڑی مشکل لگ رہی تھی، ایک چیز میرے لیے بڑی ناممکن سی تھی، اس نے مجھے وہ چیز مہیا کی ہے، میری وہ ضرورت پوری کی ہے، تو اس کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، میں قیامت تک نہیں بھولوں گا۔ کہتے ہیں نا احسان کا مطلب کیا ہوا کہ کسی کی وہ بہت ضروری چیز جو اس کو چاہیے تھی، جو اس کی ضرورت تھی، وہ اس شخص سے پوری کر دی ہے اور کہیں سے نہیں آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ تمہاری جو ضرورت چیز تھی، جس سے انسانیت کو عظمت ملنی تھی، جس سے تمہاری کامیابی تھی، جس سے تمہیں بہترین شکل میں آنا تھا، جس سے تمہارے ہر چیز کو بدلنا تھا، جس سے تمہاری ہر مشکل کو حل کرنا تھا، وہ چیز لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آئے۔ اور آگے جو بتایا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ پہلا جو احسان اللہ نے کہا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ مومنو تم ہی سے ایک رسول جو ہے وہ آئے ہیں، رسول اللہ نے بھیجا۔ اور سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کہا نا آخری آیت میں کہ لقد جاءکم رسول من انفسہم، کہ تم میں وہ رسول آ گیا تم میں سے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیہم، کہ وہ رسول آیا ہے جو تمہاری دکھوں اور مصیبتوں پہ کڑتا ہے اور تمہارا ہمدرد ہے۔ وہاں پہ یہ بتایا نا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں سے آیا ہے، یہ تمہارے ہی اندر سے آیا ہے اور تمہارے ہی مسئلے کو حل کرتا ہے، تمہاری دکھوں کو سمجھتا ہے، تمہاری مشکلات کو حل کرتا ہے۔ عظیم علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور تم پہ بڑائی بہت ہی تمہاری بڑے کا بارے میں بڑے فکر مند ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہاں پہ لایا لِلْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ تو انتہائی شفیق اور انتہائی ان کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ۔ تو یہ یہاں پہ اللہ طرف آیا کہ مومنوں پہ اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہی میں سے رسول، دیکھا نا کتنا احسان ہو گیا کہ انہی میں سے جو انہی کے پاس زندگی گزاری ہے، انہی کے اندر سے آیا ہے، ان کے لیے ان کی مشکلات کو، ان کی سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے ان کو کیا 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 اس نے کرنا کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، پہلا کہا کہ وہ اللہ کی آیت، وہ اللہ کی آیتیں، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے یا اللہ نے جو ان کو وہی بھیجتے ہیں، وہ ان کو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ان کا ترجمہ بھی کرتا ہے، ان کی تفسیر بھی کرتا ہے، ان کے بارے میں ان کو عملی زندگی گزار کے بھی بتاتا ہے نا۔ مزہ تو پھر ہے نا کہ کوئی چیز کوئی چاہیے، ہمیں ہدایت چاہیے، ہے نا۔ ایک بندہ ہے، ایک مکان کو، ذرا غور سے میرے بیٹا، بہت اہم باتیں ہیں کہ فرض کر لیں ایک مکان میں، ایک آپ کوٹھی میں بہت بڑا بنگلہ ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہیں کسی بنگلے میں جا کے، اور وہاں آگ لگ گئی ہے نا۔ اور ایک بندہ آ جاتا ہے ادھر سے، آ جاتا ہے، یہ لو میرا 10 کلو سونا، 20 کلو سونا، یہ لو میں تمہیں گفٹ دیتا ہوں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ غور سے کیا کہیں گے کہ مجھے یہ سونے کی نہیں ضرورت، مجھے یہاں سے نکالنے کا کوئی راستہ بتاؤ، میں نکل کے آگے بچ جاؤ، نہیں تو میں جل جاؤں گا، میرا نہ سونا کوئی کام آئے گا نہ کوئی چیز، مجھے یہ سونے کی ضرورت نہیں، مجھے یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں سے نکل کے اس آگ سے بچ جاؤں۔ کیوں جی یہی ہے نا۔ وہ کہا نہیں ہو، میں اور تو یہ سونا دیتا ہوں کہ تم ادھر ہی رہو، کہ اگر نہیں مجھے نہیں کسی چیز کی ضرورت، مجھے صرف یہاں سے مجھے باہر نکالو، اس آگ سے بچاؤ، نہیں تو جل جاؤں گا، مجھے وہ راستہ بتاؤ جس آگ سے بچتا ہے۔ تو اگر وہ خیر خواہ ہوگا تو کہے گا آؤ میں تجھے وہ خفیہ راستے ادھر سے لے کے میں، یا وہ راستہ ہے جس سے تم آگ سے بچ جاؤ گے، تو وہی اس کا
اس کا صحیح بندہ فائدے کا ہوگا نا. تو اس لیے کہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر آگ کی طرف جا رہا ہے نا, اس دنیا میں ضلالت کی طرف ہے, دنیا میں تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے, آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. اور اگر آخرت خراب ہو جائے تو جہنم میں جانا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر اس کا احسان کیا ہے کہ اس آگ سے گرنے سے بچا لے, اس کو ہدایت بتائے, اس کو صحیح راستہ بتائے, اور اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق, تاکہ اس کے لیے آسان ہو جائے, اور وہ اس پہ عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لے, جنت حاصل کرے. یہی اس کی خیر خواہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ نبی, وہ اللہ نے احسان وہ کیا ہے کہ جو یتلو علیہم آیات ہی, جو اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اللہ کی باتیں بتاتا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, ان کو پاک کرتا ہے. ایک اس کا مطلب ہے اندر پاک کرنا بھی بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے انسان کے دل میں برائی اور نیکی دونوں چیزیں رکھ دی ہیں. ادماش ہے نا, سمجھ نا, سمجھ آ رہے ہیں نا کہ اللہ نے دل کے اندر دونوں ہی چیزیں رکھ دی. اللہ نے کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے اندر گناہ بھی ڈال دیا ہے اور نیکی بھی ڈال دی ہے, بری خواہشیں بھی رکھ دی ہیں, اچھی بھی رکھ دی ہیں. اللہ نے کہا دونوں تمہارے اندر موجود ہیں. قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہو گیا جو گندگی کو صاف کر کے نیکی اندر پیدا کرے گا. وہ جو فجور ہے, جو گندگی ہیں, جو برائیاں, اس کو صاف کر دے گا اور نیکیاں اندر لائے گا نا, وہ کامیاب ہے. قد خواب من دساہا, اور وہ ناکام ہو گیا جو گندگی میں پھنس گیا, نیکیاں اس نے بلا دی. یعنی اس گندگی میں جو اندر ہے اسی میں الجھ گیا, خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا, دنیا کے پیچھے پڑ گیا, دنیا کی خواہشات کے پیچھے, دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگ گیا, اور آپ اسے من کو صاف نہ کیا, وہ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, وہ یزکیہم, پاک کرتا ہے. اللہ اندر کا بھی پاک کرتا ہے, باہر بھی پاکیزگی کا راستہ دکھاتا ہے. یہ کتنا آسان ہے کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے, پھر کس طرح اندر صاف ہوتا ہے, کس طرح ساری زندگی کامیابی کی طرف جاتی ہے, وہ بتاتا ہے. اور آگے فکر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی ایک معلم کی صحت آیا ہے, یہ تعلیم دیتا ہے, ان کو اچھے آداب سکھاتا ہے, ان کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتاتا ہے, زندگی کے اندر بہترین تعلقات کس طرح ہونے چاہیے وہ بتاتا ہے, اس دنیا کے اندر کاروبار کس طرح کرنا ہے وہ بتاتا ہے, اس دنیا کے اندر رب سے کس طرح ملنا ہے, بتوں سے کس طرح دور جانا ہے یہ بتاتا ہے, اس دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے, پھر اندر کی صفائی کس طرح کرنی ہے, من کس طرح صاف کرنا ہے, زندگی میں بہترین پاکیزہ زندگی کی طرح رہنا کس طرح ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. یہ ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, حکمت بھی بتاتا ہے, وہ عقل درائی کی باتیں بتاتا ہے. عقل انسان کو جو اس دنیا میں اس مقصد سے بھیجا تھا کہ عقل سوچ فہم کرے, وہ باتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں, یعنی ہر زندگی کی ہر ضرورت جو اس کو کامیابی کے لیے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری کرتے ہیں. اور آگے کیا بتایا, ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اس سے پہلے وہ گمراہی میں پڑے تھے. یہ بات سوچنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ گمراہی میں تھے. ہم سوچتے ہیں کہ کیا گمراہی تھی, ہمیں پتہ ہے کیا گمراہی تھی, پتہ ہے بیٹا کہ کس طرح گمراہی میں تھے. دنیا جہان کی برائیاں ان کے اندر سی, دنیا جہان کی. وہ عرب کے اندر ایسی صورتحال تھی کہ باقی علاقوں میں بڑی بڑی جو سپر پاور تھی نا, وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ارد گرد کے علاقوں پہ. عربوں پہ وہ آتے ہی نہیں تھے, وہ کیا ان لوگوں پہ حکومت کرنی بھی فضول ہے, یہ تو بڑے ہی جنگلی قسم کے لوگ ہیں. اس طرح سے عرب کا معنی کیا ہے نا, عرب کا لفظ آپ نے سنا نا, عرب کہتے تھے نا اس کو. عرب کا معنی ہے یہ سرا, ریت اور سرا. عرب کا معنی ہے ریت, سرا, سرائی زندگی. جو جو سعودیہ میں ہم جو گئے ہیں ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ کتنی دور دور تک ریت ہی اڑتی ہے, کتنی اڑ کے آتی ہے. تو عرب کا معنی سرا, یعنی اس کا نام ہی دنیا میں پڑ گیا, یہ سرا ہے. یہاں کیا آنا ہے, کوئی آتا ہی نہیں تھا, حکومت کرنا بھی نہیں آتا تھا. تو ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ آئے.
تو انہوں نے زندگیوں کو بدل. پہلے برائیاں کیا کیا برائیاں تھیں؟ ہر قسم کی برائی، یعنی ہر قسم کا عیب ان کے اندر تھا. اور لونڈیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی، عورتیں خرید سے فروخت ہوتی تھی، ہے نا. پھر یہ تھا کہ ان کے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا تو لڑائی قتل ہی ہوتا رہتا ان کا. مال بھی قبضہ کر لیتے. پھر سود کا کاروبار ان کے اندر، برائیاں یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی برائی ہے کسی معاشرے کی. بڑی بہت دلچسپ، بہت علمی باتیں ہیں. کتنی بڑی برائی ہے معاشرے کی، کتنی بڑی برائی ہے کہ ایک بچی اب گھر میں پیدا ہوتی ہے، کتنی پیاری لگتی ہے ہمیں. ایک صحابی نے بتایا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جب جہالت میں تھے، یہ برائیاں تھیں پہلے، یہ گمراہیاں تھیں ان کے اندر. کیا گمراہی، کتنی بڑی گمراہی ہے، کیسی بڑی گمراہی کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں باہر گیا ہوا تھا، میرے پیچھے بچی پیدا ہوئی. جب میں گھر آیا تو بچی ماشاءاللہ بڑی ہوگی، باتیں کرتی تھی، میرے بڑا پیار مجھے کرتی ہے. تو میں نے اس کو پکڑا اور باہر لے گئے اور اس کو زمین میں گڑھا کھود رہا تھا. اور جب گڑھا میں کھود رہا تھا، بچی جو مجھ پہ مٹی پڑتی تھا، بچی میرا صاف کرتی، اتنی مجھ سے پیار کرتی، میرا سارے کپڑے صاف کرتی. اور میں نے میں اتنا بڑا ظالم ہو گیا کہ میں نے اس بچی کو جب گڑھا کھود گیا تو اسی پیاری بچی کو جس کی بڑی توتلی تھی اس کو پکڑا تو اس کو پھینکا. اور اس کی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں آ رہی ہیں. وہ مجھے کہتی ہے ابو جی میں تم سے روٹی نہیں مانگوں گی. یہ بچی کہہ رہی اب میں کپڑے نہیں مانگوں گی، ابا جی مجھے نہ مارو، میں نہیں کچھ مانگوں گی. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح ظالم ہو گیا کہ میں نے پھر بھی اس پہ مٹی ڈالی اور اس کو دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو رونے لگے، روتے ہی جا رہے تھے. اور پھر کہا مجھے پھر سناؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہی جا رہے، اتنا روئے. اور صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کو کہنے دو، پتہ چلے کہ یہ گمراہی کیسی زبردست ہے کہ اس بچی کو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیا کہ قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب وہ یا اللہ کہہ رہا ہے بتاؤ اس دن جب چھوٹی سی بچی جب تمہارے خلاف اللہ کے حضور یہ کہے گی یا اللہ میرے والد نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یا اللہ میرا کیا گناہ تھا کہ مجھے قتل کیا گیا تھا. یہ اس معاشرے کی بھیانک تصویر ہے، بھیانک. اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگوں کو اس لیے ایک اور سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا مگر رحمۃ للعالمین، پورے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت بنا کے آپ کو بھیجا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی کمال کی، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ صرف سے اکٹھی ہو گئی ہیں. جس طرح رب کہتا ہے میں رب العالمین ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں. یہ انسانوں کے لیے رحمت کیا ہوتی ہے؟ ان کے لیے خوشیاں، ان کے لیے سہولتیں، ان کے لیے سازشیں، ان کے لیے کامیابی. رحمت ہے یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو سکون ملے، صحیح راستہ ملے، وہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے نا. تو یہ ہے کہ رحمت. پھر کہ یہ آیت کتنی اپنے اندر خوبصورتی رکھتی ہے نا، کتنی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کمال کی. پہلے دیکھا نا جوانی بھی کمال کی. ہم آہستہ آہستہ ایک ٹاپک میں بات کریں گے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی چیزیں چند جھلکیاں آپ کے سامنے میں آئیں گی. خاندان کی جھلکیاں بھی. خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کا خاندان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرا خاندان آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا، آگے جو بھی حصہ بنتا گیا مجھے اللہ بہترین گروہ میں رکھتا گیا، بہترین گروہ. پھر آگے جب خاندان بڑھتا گیا، آگے بہترین قبیلہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہترین قبیلے میں رکھا گیا، مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا گیا. میرا باوجداد سارے کے سارے کمال کے لوگ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ مجھے اللہ نے ایک بہت بڑی
میری سعادت کیا کہ میرے جتنا بھی آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے بھی لوگ ہیں کسی نے برائی نہیں کی، کسی بھی مرد نے اس پورے یا کسی عورت نے پوری خاندان نسل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل کے اندر کسی نے بھی کبھی بھی برائی نہیں کی، بے حیائی نہیں کی، ساری کی ساری کمال کی عورتیں بھی رہی ہیں اور مرد بھی رہے۔ مثلا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا، دو گروہ بن گئے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک وہ سلسلہ شروع ہو گیا، ایک اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ ہے نا۔ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے لیا ہے، بیت المقدس میں تھے نا، وہاں سے لیا اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو وہاں سے بٹھایا، اور یہ حاجرہ ان کی والدہ جو حاجرہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ پتہ کون عورت تھی؟ یہ سنے، یہ اتنی کمال، یہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، بس میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، یہ مصر کی شہزادی تھی حاجرہ، دیکھو کہاں سے کتنی کمال کی عورت، اور اتنی نیک عورت بچی جب وہاں پہ واقعہ کو ہوا تو اس مصر کے بادشاہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ جو تھی نا، اس کو دے دیا کہ یہ میری بیٹی، میری جو ہے نا آپ کی خدمت کرے گی، یعنی اس سارہ کو یہ وہ بچی جو ہے اس کی خدمت کے لیے دے دی، اور وہاں سے جب یہ جوڑا چلا اور بچہ کوئی نہیں ہو رہا تھا تو پھر حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی، اور حاجرہ اتنی کمال کی عورت ہے، اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہاں سے کتنا کمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایسی کمال کی عورت کہ پورا بیت المقدس سے چل کے آ رہی ہے، اور اللہ کے خانہ کعبہ اس وقت بالکل ویران تھا، بالکل چٹیل میدان ہی تھا نا، اور کچھ نہیں تھی، گھاس تک نہیں تھی، اور وہاں آ کے چھوڑ کے جانے لگے۔ تو حاجرہ کہتی ہے کہ ابراہیم بتا تو ہم نے گناہ کیا ہے کہ ہمیں غیر عزیز زارن ایسی جگہ جہاں کچھ نہیں ہو رہا، گھاس بھی نہیں ہے، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاجرہ سے اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کہ ہاں خواجہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر اللہ کی بندی نے کمال لفظ ایسے طریقے کہے، اللہ کو اتنے پسند آئے، کہنے لگی ابراہیم جا اذهب لا یزی اللہ، ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، جب تو چلا جا، چھوڑ جا، کوئی بات نہیں۔ اتنا بہت ہی عورت، آج کل کی عورت تو آپ تھوڑا سا بھی بازار میں جوڑ رہے چیخیں مارنے لگتی ہے کہ اتنی کمال کی عورت، اور پتہ ہے تنہائی میں بچہ پاس، اور پھر وہاں سے زمزم ہی نکلا، اور اس عورت نے اللہ نے اس کے جو چلی دوڑی ہے وہ صحیح ہے قیامت تک کے لیے، خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ بادشاہ ہو، وہ جب جاتا ہے تو اس کو اس حضرت حاجرہ کے نقش قدم میں چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھی ماں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہی ہے نا حاجرہ، یعنی ایسی کمال کی عورت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اس کو بھی ذبیح اللہ کہتے ہیں، ذبیح اللہ ہے نا، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اللہ نے اس کی جگہ دمبا لا کے، تو یہ یہاں سے سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ خاندان جب آگے بڑھتا ہے تو پھر ان کے خاندان کے اندر یہ قریش جو ہے، یہ قریش کا جو لفظ ہے، یہ اور ساری چیزیں میں یہ ریکارڈ بھی ہو جائے گی، اس کو سنیں کہ یہ ساری ہماری ٹرمیں جو ہیں کہاں سے آئی ہیں۔ قریش، فہر بن مالک ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے، بااجداد میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہ ہوا کیا کہ یمن سے ایک بادشاہ حسان نامی ایک بادشاہ تھا، وہ گرانے کے لیے آیا، خانہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا، اور یہ فہر بن مالک جو ہے اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کا مقابلہ کیا، اس کو شکست دی اور اس کو گرفتار کر لیا۔ حسان نام تھا، اور اس کو گرفتار کر کے 3 سال تک قید میں رکھا، اور جب واپس گیا نا، یہ حسان جب واپس جانے لگا تو راستے مر گیا۔ تو
اس فتح کے اندر نام پہ ان کا فخر کا نام کو پورے علاقے میں قریش رکھ دیا گیا. قریش کا مطلب ہے بڑی مچھلی، ویل مچھلی کو جو ہوتی ہے نا اس کو قریش، یا قریش سنا نا قریشیم، تو قریش کا مطلب ہے ویل مچھلی. یعنی یہ اس سمندر میں جس طرح بہت بڑی مچھلی ہے، یہ بھی اس مکہ کے اندر بہت بڑا جو مرد و بہادر انسان ہے. پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، آگے چلا، اور آگے پھر ایک قصہ نامی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بااجداد میں سے قصہ بھی نام سنا ہوگا آپ نے. قصہ کا اصل نام تھا زید، اور یہ قصہ وہ ہے جسے دارالندوہ، جو مکہ کا بہت مشہور ایک دارالندوہ ہے، جہاں بیٹھ کے قریش اپنی میٹنگیں کرتے تھے، یہ اس نے دارالندوہ بنایا. پھر اس کے بعد چلتے چلتے ہاشم آ گیا، ہاشمی جو آپ سنتے ہیں نا ہاشمی، یہ ہاشم ایک عبد المطلب جو ہے نا ان کا والد کا نام ہاشم تھا، اور یہ اس کا اصل نام عمر تھا، عمر نام تھا. اور اس نے جو بھوکے لوگ تھے نا ان کو کھانا کھلاتا، ایک دفعہ قید پڑا اور اس نے روٹیاں اس کو چورا کر کے اور شوربے میں ڈال کے لوگوں کو کھلائی، اس لیے ان کا نام ہاشم کا مطلب ہے چورا کرنے، روٹیاں کو چورا کرنا، تو ہاشم ان کا نام پڑ گیا. ہاشمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہتے ہیں نا، ہاشمی، تو ہاشم سے یہ ہاشم جو ہے، اور اس کے ان کا بیٹا عبد المطلب کا جو اصل نام ہے عبد المطلب کا شیبہ نام تھا. عبد المطلب جو نام نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں، دادا ہے نا، دادا. ان کا نام شیبہ کیوں تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر کے تھوڑے بال سفید تھے، تو ان کا نام شیبہ پڑ گیا، اور بعد میں عبد المطلب، اور پھر وہ بہت یہاں پہ آ کے مکہ میں سردار تھے، اور بہت انہی کے وقت ابرا جو ہے، پھر ایک اور بادشاہ ابرا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، اور یہ ابرا وہاں سے لشکر لے کے، ہاتھی لے کے آیا، جس کی صورت نازل ہوئی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی. اور یہ ابرا جو ہے یہ اپنی فوج لے کے، ہاتھی لے کے مکہ کو گرانے آیا، اور حضرت عبد المطلب جو تھے وہ اس کے بڑے عقل مند آدمی تھے، ان کے پاس آئے ابرا کے پاس. ابرا نے دیکھا بہت خوبصورت، بہت ہی پروقار شخصیت ہے، اور ان کو اپنی کرسیوں پہ بٹھایا، عزت دی، اور کہنے لگے عبد المطلب کس مقصد کے لیے آئے ہو. عبد المطلب نے اصل میں ان کو سمجھانا تھا، دماغ میں ڈالنا تھا. اس نے کہا میرے اونٹ تمہارے سپاہیوں نے لے لیے ہیں، وہ اونٹ مجھے واپس کر دو. تو ابرا نے کہا کہ آپ تو بڑے دانشمند لگے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کی بات کر رہے ہیں، خانے کعبے کی بات کیوں نہیں کرتے. کہنے لگے، انہوں نے کہا، عبد المطلب نے کمال کا لفظ کہا، اور کہا وہ جس کا گھر ہے وہ جانے، وہ خود حفاظت کرے گا. میرے اونٹ ہے، میں اونٹ کی فکر ہے مجھے، وہ خانہ کعبہ جو ہے جس کا گھر ہے نا وہ خود ہی نپٹ لے گا. اصل میں دنائی کی بات ہے، ٹھیک، کمال کی بات سمجھانے کی. اور اس کے بعد اللہ نے پھر آسمان سے وہ جو پرندے آئے انہیں کنکر پھینکے ہیں، ابابیل، اور تباہ برباد ہو کے نکل گئے، اور اللہ نے خانہ کعبہ کو بچایا. اور پھر عبد المطلب جو ہے یعنی یہ لوگ مارے گئے، سارے ختم ہو گئے. یہ صورت فیل جو ہے اس کو پڑھ کے دیکھ. اچھا، پھر عبد المطلب جو ہے انہی کے، اب دیکھیں نا یہ سلسلہ شروع ہوا. عبد المطلب ہی کے ذریعے پھر جو زمزم کا کنواں تھا نا، زمزم کا کنواں وہ بند ہو گیا. پہلے بنی جرہم ایک قبیلہ تھا یمن کا ہی، وہ بند کر کے چلا گیا تھا اس کو. پھر ان کی خواب میں حضرت اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی خواب میں آیا کہ اس کو کھودو، پھر جگہ بھی بتائی. پھر انہوں نے اللہ سے کہا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے، تاکہ انہیں کے ذہن میں تھا کہ بیٹے زیادہ ہوں گے تو میں زیادہ اچھا طرح کام کروں گا، میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی تاریخی ہماری. تو جب اس کنواں، جب پھر اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، پھر اس کو زمزم کا کنواں بھی کھود گیا، اندر سے چیزیں نکل آئیں جو بھی تھی، ہرن بھی تھے سونے کے. کہتے ہیں کہ یہ جو حجر اسود ہے وہ پھینک گئے تھے، اس کو بھی نکال کے اپنی جگہ پہ رکھا، ساری چیزیں رکھی. اور پھر جو ہے یہ زمزم کا ان کا پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا.
پھر جب اب جب سارے کام ہو گئے پھر کہنے لگا کہ میں نے ایک منت مانگی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ان کو ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں. تو وہ جب کوڑا ڈالا گیا تو عبداللہ کے نام آ گیا. تو عبداللہ جو ہے وہ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی اتنا خوبصورت، بہت خوبصورت تھے عبداللہ جو تھے، بہت خوبصورت، بہت ہی پکیزہ، بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہے بہت پکیزہ تھے. پھر اس نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے. پھر ایک عقل مند ایک عورت تھی، اس کے پاس گئے، اس نے کہا قرآن ڈالو، 10 اونٹ پہلے ڈالو، پھر 20 کرو، پھر 30، جہاں تک کہ جب بھی عبداللہ کی جگہ پہ قرآن آ جائے گا تو تم اتنے اونٹ قربان کر دینا، تو عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا. تو 100 اونٹ کا پھر 100 اونٹ نکلا، 100 اونٹ قربان کیے، اور عبداللہ جو ہے ان کو پھر اس نے منت پوری کی اس طرح. اور عبداللہ جو ہے ان کا نام ذبیح پڑ گیا، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ذبیح تھا، اس طرح عبداللہ کا بھی نام ذبیح پڑ گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک عبداللہ. پھر جب شادی ہوئی تو بہترین، لیکن ایک اور بڑی کمال کی بات، یہ بھی معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وابستہ جتنے بھی نام ہیں ساری اعلیٰ نام ہے، اعلیٰ ہی بہترین نام اللہ تعالیٰ نے دیکھا. کیا نام تھا؟ جو سارے جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ نام سب سے اچھا نام ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے ناموں میں سے سب سے اچھا نام عبداللہ ہے. عبداللہ کتنے نیک تھے، کتنے خوبصورت، بہت خوبصورت، اور بہت ہی اور پھر یوں ہی شادی ہوئی. شادی جو ہے کیا نام تھا آپ کی والدہ کا؟ کیا نام ہے؟ بچوں آپ پتہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سب سے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، یہ تو پتہ ہونا چاہیے. تو کیا نام تھا؟ آمنہ. اور آمنہ اپنی پاکیزگی کے لحاظ سے، اپنے خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ پاکیزہ عورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بھی آمنہ. نام دیکھیں، نام بھی بڑا، آمنہ کا مطلب ہے امن والی، امن، جو جس کی امن. تو یہ بھی ایک بہت بڑا خوبصورت نام ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے جب پیدا ہوئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی ہو گئی، پیدا ہوئے نا، اور جو عورتیں پاس تھیں سارے کے نام بڑے کمال کے. جو 3-4 عورتیں تھیں نا پاس، ایک تو آپ دیکھیں آمنہ والدہ تھی، ایک عبداللہ جو تھے ان کی ایک کنیز تھی. اس کنیز کا ام ایمن، اس کا نام ہے ام ایمن، لیکن اس کا نام ہے برکہ. اس کا نام ہے برکہ. دیکھا وہ بھی کتنا خوبصورت نام ہے، برکہ. پھر ایک اور عورت تھی جو اس کام میں بچہ پیدا کرنے میں جو ساتھ دیا، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، اور اس کا نام شفا ہے. یہ دیکھیں کتنے. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم آگے دیکھیں بچپنا، دیکھیں بچپنا بھی کمال کا. دیکھیں بچپنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو اس وقت یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو نا باہر دوسرے گاؤں میں بھیج دیتے. وہ گاؤں کی عورتیں آتی، ان کو دے دیتے اور وہ دودھ پلاتی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے، تو گاؤں دوسرے گاؤں کی عورتیں آئی، وہ ان کا وقت آ گیا. ساری عورتیں جو ہیں وہ آئیں اپنے بچے لینے کے لیے. اور جو بھی عورتیں ادھر آتی حضرت آمنہ کے پاس آتی تو آ کے کہتی کہ ان کا والد تو فوت ہو گیا، تو یہاں سے کیا ملے گا، تو چھوڑ کے چلی جاتی. باقی ساری عورتیں. اور یہ جو جس کو اللہ نے سعادت دی ہو اس کو دیکھے کہ کیسی کما. اس کا نام کیا ہے؟ حلیمہ. ہاں، سعدی، حلیمہ سعدیہ جو ہے، سعد قبیلہ ہے طائف کے پاس. ہم پاس سے گزرے، ہم نے وہ گاؤں دیکھا ہے جہاں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور سعدیہ قبیلہ آئی اور کہتی ہے، خود یہ حدیث میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ خود کہتی ہیں کہ میں آئی، قحط کا وقت تھا، میرے پاس بھی ایک بچہ تو ہوتے نا دودھ پلانے والا، دوسرا بچہ پھر ہاتھ لے کے جاتی ہے عورت. جب بچہ ہو تو پھر دودھ آتا ہے نا، تو پھر وہ دوسرا بچہ ایک اور وہاں سے لے جاتی ہیں، ان کو پالتی ہیں، پیسے لیتی ہیں.
تو یہ آئی کہنے لگے میرا بچہ، اس کو میری جو ہے نا سینے میں دودھ بھی نہیں آ رہا تھا، میں کمزور تھی قحط کی وجہ سے۔ میرے ساتھ جو گدی آئی، سفید گدی تھی، وہ بھی بڑی کمزور۔ سارے جب قبیلے والے آ رہے تھے تو ہم مجھے دور سے جھٹکے دے رہے تھے، تو نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، تمہاری گدی پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور پھر جو ساتھ ایک اونٹنی لے کے آئے تھے، وہ بھی نہیں دودھ دیتی تھی، وہ بھی بڑی کمزور تھی۔ کہنے لگا ہم ادھر آئے، ہم نے دیکھا باقی سارے بچے لے گئی، تو یہ میرے مقدر میں تھا۔ تو میں جب جانے لگی تو مجھے بھی بچہ کوئی نہ ملا، تو محمد جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ وہ بھی کسی نے نہ لیا۔ تو میں نے اپنے خاوند سے کہا چلو وہی لے جاتے ہیں، کہ لوگ کہیں گے کہ ان کو بچہ ہی نہیں ملا۔ تو ان کے گھر آ گئی، تو میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لیا، خود کہتی ہے ایسی برکت اللہ نے ڈالی۔ جب میں نے بچہ لیا تو مجھے آمنہ جو تھی ان کی والدہ کہنے لگی حلیمہ یہ بچہ لے جاؤ، بڑا خوش نصیب ہے، یہ بچہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، تو بڑی خوش ہوگی۔ انہوں نے کہنے لگی میں بچہ لیا، میں نے یوں ہی اس کو اپنی چھاتی سے لگایا تو ایسا ہوا، اللہ نے ایسا کیا کہ میرے جو ہے پستان، میرا جسم دودھ سے بھر گئے۔ کہنے لگے بچے نے پیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اتنا دودھ، میں حیران ہو گئی کہ کتنی برکت والی بات ہے۔ کہنے لگی وہ گدی جو اتنی کمزور تھی، جب ہم اس میں بیٹھے تو اتنی طاقتور ہو گئی گدی اچانک ہی۔ پھر کہتے وہ اونٹنی جو اتنی کمزور تھی، دودھ نہیں دیتی تھی، جب ہم نے دودھ دونا شروع کیا تو اس کے اندر اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ اتنا ہی دودھ آ گیا۔ تو ہم جب نکلے واپس لے کے خوشی سے، تو ہماری گدی تیز جا رہی تھی، تو قافلے والے دوڑے تھے، بتانے لگے اوئے او حلیمہ تو آتی دفعہ میں اتنی مصیبت میں دیا، تو اتنی تیزی، اتنی جلدی کیا تو نے سواری تبدیل کر لی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا کہ قافلے والوں میں نے سواری نہیں کی، سوار تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایڈی تعریف کہہ رہے ہیں کہ اتنا یہ بچہ اتنا اچھا۔ اب یہ بچوں کی بات ہو رہی ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ایک بچہ اگر کہے، چھوٹا بچہ پیدا ہوا، وہ کہے کہ میرے لیے نمونہ ہے، ہم کہے کہ آپ بچے دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی ہوئے تو ماں کے لیے، اور جو پالنے جو دودھ بنانے کے لیے لے کے گئی، اس کے لیے اتنی خوشیاں پیدا ہو گئی، اس کے لیے اتنا رزق اللہ نے کر دیا۔ اور بچہ کہتی ہے کہ میرے پاس بچہ رہا 5 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہا۔ کہہ رہے کہ اتنا اچھا بچہ تھا، یہ کبھی کسی سے لڑائی نہیں، اتنا اچھا بچہ تھا، اس نے کبھی مجھ سے کوئی چیز مانگی نہیں، اتنا اچھا بچہ تھا، کسی کو گالی نہیں دی، اتنا اچھا بچہ تھا، کسی سے لڑائی نہیں۔ کمال کا بچہ ہے نا، کتنا کمال کا ہے۔ کسی کو یہ عجیب ایسا بچہ تھا، ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بچے کو چھوڑے۔ جب وقت 2 سال گزر کے، میں اس کی ماں سے کہتی نہیں کوئی بات نہیں، ابھی بچہ میرے پاس رہنے دے۔ کہتے ہیں کرتے کرتے 5 سال ہو گئے، پھر کہتے ہیں ابھی بھی ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم بچہ واپس کریں۔ تو ایک واقعہ ہوا کہ وہ بچہ جو تھا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 سال کی عمر میں یہ جو شق و صدر ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا، اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں 5 دفعہ کیا گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دفعہ کیا گیا۔ ایک تو معراج کے وقت بھی کیا گیا تھا، ایک 5 سال کی عمر میں۔ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، یہ خود حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میں کھڑا تھا تو سفید کپڑوں والے 2 بندے آگے، انہوں نے مجھے پکڑا، میرا سینہ چاک کیا، اندر سے سارا نکالا، صفائی کی، پھر مجھے بند کیا۔ اور بچے جو پاس کھڑے تھے ان کو نظر آ رہا تھا، وہ بچے دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے کہ جا کے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ وہ محمد کو کیا ہو گیا، وہ 2 آدمی آئے، وہ انہوں نے سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، اندر صفائی کی۔ تو وہ گھبرا گئی کہ کہیں نہ یہ دشمنی نہ ہو۔ تو ان کو شک تو پڑ گیا کہ ہے تو کوئی خاص ہی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے فوراً آ کے کہنے لگی کہ آمنہ اب تو اپنا بچہ، وہ واقعہ وہ نا بتا دیا کہ اب جو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو پھر وہ آ کے واپس گئی۔ پھر بس آخری
ہم آج کی بچپن کا آج کا، پھر ہم اگلے دفعہ مزید نوجوانی کا اور جوانی کی بات کریں گے۔ تو بچپن کے واقعہ کے کہتی ہیں کہ یہ اتنا کمال کا بچہ تھا، یہ بچے نے کبھی ہمیں تکلیف نہیں دی، کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا، کسی بچے کو کبھی تنگ نہیں کیا، ہر ایک سے پیار اور محبت سے رہتا تھا، ہر ایک کے ساتھ اس کا، اور کبھی اس نے کوئی چیز کی ضد نہیں کی، کبھی گالی نہیں دی، کبھی کسی کی مال چھینا نہیں، کبھی کسی کے ساتھ نجائز ہوتے نا بچے، 5 سال کا بچہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں یاد تھی۔ پھر جب یہ واپس جب آئے، جب چھوڑ کے گئی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کو لے کے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ آمنہ ان کو لے، کیونکہ ان کے والد عبداللہ جو تھے وہ جب شادی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو وہ کھجوریں لینے کے لیے مدینہ میں یثرب گئے، اس وقت یثرب کہتے ہیں، مدینہ گئے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا، آپ کے والد کا۔ تو یہ جو تھی نا حضرت آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، تو ان کے والد کی قبر کے پاس کیا، اس کے وہاں گئیں، اور راستے ہی میں وہ جہاں قبر دکھا کے آ رہی تھی، تو راستے میں مستورہ ایک جگہ کے ادھر، تو میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، میں بھی وہ گاؤں میں بھی گیا ہوں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کو ایک پہاڑی پہ نا دفن کیا ہوا ہے۔ وہاں ہمارے لوگ جو تھے نا، پاکستانی ایک کمپنی وہاں سے جا رہی تھی، انہوں نے چادریں چڑھانی شروع کر دی، پھر انہوں نے پابندی لگا دی سعودیہ نے وہاں پہ، تو وہ اس ایریا میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن